آج ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کی 27ویں آئینی ترمیم پر۔ یہ ایک ایسی تبدیلی ہے جو ملک کے قانونی اور سیاسی منظرنامے کو شاید ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ سمیرہ خان اور ایڈوکیٹ مجسٹریٹ سونامی خان کے تجزیے کی روشنی میں آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے۔ یہ ایک بڑا سوال ہے کہ کیسے صرف ایک قانونی دستاویز کسی ملک میں طاقت کا پورا توازن بدل سکتی ہے۔ 27ویں ترمیم نے بالکل یہی کیا ہے اور آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوا۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم 6 خاص نکات پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بنیادی تبدیلی کیا تھی، پھر تبدیلی کے وہ 4 ستون کون سے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ قوانین کو کیسے ازسر نو لکھا گیا، اس کے فوری اثرات کیا ہوئے، نظام کو کیا خطرات لاحق ہیں اور آخر میں آگے کا راستہ کیا ہے۔ تو آئیے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں۔ ایک بنیادی آئینی تبدیلی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ آخر اس ترمیم کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اسے اتنی جلدی میں کیوں منظور کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی تبدیلی نہیں بلکہ ریاست کی ایک بہت بڑی اور تیز رفتار ری انجینئرنگ ہے۔ اور یہ سب کچھ ہوا کتنی تیزی سے، ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ نومبر 2025 کے وسط میں پارلیمنٹ سے تقریباً بغیر کسی بحث کے یہ منظور ہو گئی۔ کچھ ہی دنوں میں صدر نے بھی منظوری دے دی اور یہ فوری طور پر قانون بن گئی۔ اتنی جلدی؟ ایسی بات نے جمہوریت اور شفافیت پر بہت سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس ترمیم کے بالکل مرکز میں، یعنی حصہ 2، تبدیلی کے 4 ستون۔ یہ وہ 4 اہم شعبے ہیں جنہیں 27ویں ترمیم نے بنیادی طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ یہ ٹیبل ایک نظر میں ان 4 بڑی تبدیلیوں کا خلاصہ پیش کرتا ہے۔ فوجی کمان کا ڈھانچہ، قانونی استثناء، عدالتی ڈھانچہ اور عدالتی تقرریاں۔ اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو اس ترمیم سے فوجی قیادت کو مزید اختیارات ملتے ہیں، انہیں قانونی کارروائی سے تحفظ ملتا ہے اور عدالتی نظام میں بنیادی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلا ستون، اور یہ بہت اہم ہے، فوجی کمان سے متعلق ہے۔ اس ترمیم کے ذریعے ایک نیا عہدہ بنایا گیا، چیف آف ڈیفنس فورسز یعنی CDF، اور آئینی طور پر یہ عہدہ آرمی چیف کے پاس ہی رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بری، بحری اور فضائی تینوں مسلح افواج کا آپریشنل کنٹرول ایک ہی شخص کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ دوسرا ستون ہے قانونی استثناء کا۔ یہ ترمیم اعلیٰ فوجی قیادت کو ان کے سرکاری اقدامات پر زندگی بھر کے لیے قانونی کارروائی سے تحفظ دیتی ہے۔ یہ ایک انتہائی متنازع پہلو ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان سے ان کے فیصلوں کے بارے میں عدالت میں سوال نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرا ستون عدالتی ڈھانچے کو بدل دیتا ہے۔ ایک بالکل نئی وفاقی آئینی عدالت یعنی FCC قائم کی گئی ہے اور آئین کی تشریح کے جو زیادہ تر اختیارات سپریم کورٹ کے پاس تھے وہ اس نئی عدالت کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے سپریم کورٹ کا کردار کافی حد تک محدود ہو گیا ہے۔ اور چوتھا ستون ججوں کی تقرریوں سے متعلق ہے۔ اس ترمیم نے ججوں کے انتخاب کا طریقہ کار ہی بدل دیا ہے۔ اس سے ہوا کیا؟ اس سے حکومت کو یعنی ایگزیکٹو کو اس نئی عدالت میں ججوں کی تقرری پر بہت زیادہ کنٹرول مل گیا۔ اس سے عدلیہ پر سیاسی اثر و رسوخ بڑھنے کا شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ سب ہوا کیسے؟ آئیے اب ذرا اس کے قانونی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، یعنی وہ کون سی مخصوص آئینی شقیں تھیں جنہیں بدلا گیا۔ یہی وہ قانونی تبدیلیاں ہیں جنہوں نے ان 4 ستونوں کو حقیقت کا روپ دیا۔ آرٹیکل 243 میں ترمیم ہوئی تو CDF کا عہدہ بن گیا۔ پھر آئین میں ایک پورا نیا چیپٹر ڈالا گیا جس سے وفاقی آئینی عدالت وجود میں آئی۔ جوڈیشل کمیشن کے قوانین بدلے گئے تاکہ حکومت کا کردار بڑھے اور استثناء کی نئی شکن ڈال کر قانونی احتساب کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کی گئی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان قانونی تبدیلیوں نے ملک میں طاقت کے توازن پر فوری طور پر کیا اثرات ڈالے۔ عدالتی نظام میں یہ تبدیلی بہت واضح ہے۔ یہاں دیکھیں، ترمیم سے پہلے سپریم کورٹ زیادہ تر آئینی سوالات پر حتمی فیصلہ کرتی تھی، لیکن ترمیم کے بعد یہ طاقت تقسیم ہو گئی ہے اور اب نئی وفاقی آئینی عدالت بہت سے آئینی معاملات کو دیکھتی ہے۔ یہ اختیارات کی ایک بہت بڑی منتقلی ہے، کوئی معمولی بات نہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پورے معاملے کے سب سے اہم پہلو کی طرف، وہ ہیں خطرات۔ آخر یہ تبدیلیاں جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے اتنی بڑی بات کیوں ہیں؟ اس کو ایسے سمجھیں کہ اختیارات کی علیحدگی کا اصول کیسے کمزور ہوا۔ پہلا قدم، حکومت نئی عدالت میں تقرریوں کو کنٹرول کرتی ہے۔ دوسرا قدم، یہ نئی عدالت حکومتی اختیارات پر چیکس کو کمزور کرتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عدالتی خود مختاری کا ڈھانچہ ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، دنیا بھر کے قانونی ماہرین نے اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جیسا کہ انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹس اور دیگر حقوق کی تنظیمیں اسے قانون کی حکمرانی کو خطرے میں ڈالنے والی ایک تشویشناک تبدیلی قرار دیتی ہیں۔ تو اس سب کے بڑے نتائج کیا ہیں؟ پہلا، احتساب کا ایک خلا پیدا ہو گیا ہے کیونکہ آئینی استثناء فوجی قیادت کو قانونی جائزے سے بچاتا ہے۔ دوسرا، جس تیزی سے یہ سب ہوا اور اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا، اس نے اس کی قانونی حیثیت پر ہی ایک بحران پیدا کر دیا ہے۔ اور تیسرا، اداروں کے کردار بدلنے سے ایک قانونی بے یقینی کی فضا بن گئی ہے، جس کا مطلب ہے مستقبل میں بہت زیادہ قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ اور اب آخر میں آگے کا راستہ کیا ہے؟ اس ساری بحث سے حاصل ہونے والے اہم ترین نکات کیا ہیں اور مستقبل کا منظرنامہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو ماہرین کے تجزیے سے 3 بڑی باتیں بالکل واضح ہیں۔ پہلی، یہ الگ الگ تبدیلیاں نہیں تھیں بلکہ ایک مربوط اور سوچا سمجھا منصوبہ تھا جس میں فوج، عدلیہ اور تقرریاں آپس میں جڑی ہیں۔ دوسری، اس نے آزاد عدلیہ کے تصور کو کمزور کر دیا ہے، اور تیسری اور شاید سب سے اہم، اس نے ریاست میں فوج کے کردار کو آئینی طور پر پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے، جب ملک کے بنیادی ستون ہی ازرونو تشکیل دے دیے گئے ہوں تو یہ ترمیم پاکستان کی آئینی جمہوریت کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والا وقت ہی دے گا۔ تو آئیے ایک بہت ہی دلچسپ قانونی معمے کی گہرائی میں چلتے ہیں، 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جنگ۔ یہ صرف ایک قانونی لڑائی نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ یہ آئین کی روح کو بچانے کے لیے بچھائی گئی ایک شطرنج کی بساط ہے۔ ذرا سوچئے، ایک ایسے قانون کا مقابلہ کیسے کیا جائے جسے بنایا ہی اسی لیے گیا ہو کہ اسے چیلنج ہی نہ کیا جا سکے۔ یہ کوئی خیالی سوال نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقی اسٹریٹجک مسئلہ ہے جس کا ہم آج تجزیہ کرنے والے ہیں۔ سارے مسئلے کی جڑ دراصل یہ ایک جملہ ہے، آرٹیکل 239 کا 6۔ یہ ایک ایسی قانونی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جو ناقابل تسخیر لگتی ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے، یہاں جو ہو رہا ہے اسے کسی بھی عدالت میں نہیں چھیڑا جا سکتا، اور ہماری آج کی پوری بات چیت اسی ایک دیوار کے گرد گھومے گی۔ تو یہ ناقابل حرکت رکاوٹ آخر ہے کیا؟ دیکھیں، اس کو توڑنے کی حکمت عملی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ 27ویں ترمیم کرتی کیا ہے اور اس پر اتنا تنازع کیوں ہے۔ آئیے ذرا اس کی بنیادی تبدیلیوں کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، اصل مسئلہ یہیں پر ہے۔ یہ ترمیم کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، یہ عدالتی طاقت کی پوری تنظیم نو ہے۔ ایک بالکل نئی آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے، تمام پرانے زیر التوا مقدمات اسے منتقل کیے جا رہے ہیں، اور کچھ اعلیٰ عہدیداروں کو مزید تحفظ دیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر یہ طاقت کا توازن بگاڑ رہی ہے، اور یہی وہ چنگاری ہے جس نے اس پورے تنازع کو ہوا دی ہے۔ اب اس بظاہر ناقابل تسخیر قانونی دیوار کے سامنے ماہرین کو اپنی سوچ کا رخ بدلنا پڑا۔ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ سیدھا حملہ تو بیکار جائے گا۔ کامیابی کا راز اس میں نہیں تھا کہ کیا دلائل دیے جائیں، بلکہ اس میں تھا کہ کہاں دیے جائیں۔ اصل کھیل صحیح میدان جنگ کے انتخاب کا تھا۔ تو یہ کوئی ایک عدالت میں لڑی جانے والی ایک جنگ نہیں ہے، یہ ایک منظم فوجی مہم کی طرح ہے جو ایک ہی وقت میں کئی محاذوں پر لڑی جا رہی ہے، اور ہر محاذ یعنی ہر عدالت کے اپنے اصول ہیں، اپنے ہتھیار ہیں اور اپنی ممکنہ کامیابیاں ہیں۔ یہاں ہمیں وہ تمام اسٹریٹجک آپشنز صاف نظر آتے ہیں۔ ہر عدالت حملے کا ایک الگ زاویہ دیتی ہے، جیسے کہ ہائی کورٹ کا میدان ہے طریقہ کار کی خامیوں پر بات کرنے اور فوری طور پر عمل درآمد روکنے کے لیے، جبکہ وفاقی شرعی عدالت کا محاذ بالکل ہی الگ ہے۔ وہاں قانون کے اثرات کا اسلامی اصولوں سے ٹکراؤ زیر بحث آئے گا۔ تو ہر عدالت قانونی ہتھیاروں کے باکس میں ایک مختلف اوزار کی طرح ہے۔ تو اب جب کہ میدان جنگ کا نقشہ بن چکا ہے اور مختلف محاذوں کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے، تو اصل ماسٹر پلان کیا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں قانونی سوچ اپنی ذہانت کے عروج پر نظر آتی ہے۔ بات صرف مختلف عدالتوں میں لڑنے کی نہیں، بلکہ ان تمام لڑائیوں کو ایک منظم حملے میں پرونے کی ہے۔ تو اہم نقطہ یہ ہے، آپ قلعے کی دیوار پر حملہ نہیں کر رہے، آپ اس کی سپلائی لائنز پر حملہ کر رہے ہیں، یعنی وہ احکامات، وہ قوانین اور وہ اقدامات جو اس ترمیم کو اصل طاقت دیتے ہیں۔ یہ فلو چارٹ اس ملٹی ٹریک حکمت عملی کو عملی شکل میں دکھاتا ہے۔ غور کریں کہ سب کچھ کتنا جڑا ہوا ہے۔ جیسے ہی ترمیم منظور ہوتی ہے اور اس کے نفاذ کے لیے قوانین آتے ہیں، چیلنجز ایک ایک کر کے نہیں، بلکہ ایک ساتھ متوازی طور پر دائر کیے جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ طریقہ کار کے معاملات دیکھ رہی ہے، جبکہ وفاقی شرعی عدالت خود قوانین کا جائزہ لے رہی ہے۔ یہ ایک ایسی مربوط حکمت عملی ہے جس کا مقصد ہر طرف سے دباؤ ڈالنا ہے۔ تو ہم نے مجموعی حکمت عملی کو تو سمجھ لیا، اب آئیے ذرا زوم ان کرتے ہیں اور اسٹریٹجک پلے بک پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے خیالات ہر عدالت میں ججوں کے سامنے پیش کیے جانے والے ٹھوس قانونی دلائل میں کیسے بدلتے ہیں؟ ہائی کورٹ دفاع کی پہلی لکیر ہے۔ یہاں جنگ خود ترمیم کی آئینی حیثیت پر نہیں، بلکہ اس کے فوری نفاذ اور طریقہ کار پر ہے۔ دلائل کا مرکز طریقہ کار کی خامیاں اور ان سے ہونے والے فوری نقصانات ہوتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایک حکم امتناعی مل جائے تاکہ وقت کو روکا جا سکے اور دوسرے محاذوں پر حملے کے لیے مہلت مل جائے۔ لیکن سب سے غیر متوقع اور ذہین حکمت عملی وفاقی شرعی عدالت سے جڑی ہے، جس میں عدالت کی اپنی ہی تاریخ کو ایک چابی کی طرح استعمال کیا جائے گا۔ قانون کی دنیا میں نظیر یعنی پرانے عدالتی فیصلے ہر دلیل کی بنیاد ہوتے ہیں۔ یہ وہ فیصلے ہیں جو ماضی سے حال کی رہنمائی کرتے ہیں۔ عام طور پر نظیر کا مقصد تسلسل قائم رکھنا ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں ایک خاص نظیر کو ایک ایسے دروازے کو کھولنے کے لیے استعمال کیا جائے گا جسے سب بند سمجھ رہے تھے۔ یہی ہے وہ اسٹریٹجک ماسٹر سٹروک، عدالت کی اپنی تاریخ کو استعمال کرتے ہوئے یہ دلیل دینا کہ اگرچہ وہ آئین کے متن کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن اس کے پاس آئینی اختیارات کے استعمال سے پیدا ہونے والے اثرات کا جائزہ لینے کا اختیار ہے۔ یعنی عدالت خود ترمیم کو تو نہیں چھیڑ سکتی، لیکن اس کے نتائج کو اسلام کے منافی ہونے کی بنیاد پر چیلنج کر سکتی ہے۔ لیکن یہ جنگ صرف عدالت کے ٹھنڈے کمروں تک ہی محدود نہیں ہے۔ ذہین قانونی حکمت عملی بنانے والے جانتے ہیں کہ عوامی رائے اور اداروں کا دباؤ کسی بھی قانونی دلیل جتنا ہی طاقتور ہو سکتا ہے۔ آئیے عدالت سے باہر کی مہم پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔
قانونی جنگیں اکثر عوامی رائے کی عدالت میں بھی جیتی جاتی ہیں۔ یہاں ہم اس کے اوزار دیکھتے ہیں: بااثر بار کونسلز کو متحرک کرنا، انٹرنیشنل کمیشن آف جورسٹ جیسے بین الاقوامی اداروں کے بیانات کا استعمال اور سیاسی دباؤ پیدا کرنا۔ یہ تمام بیرونی طاقتیں قانون کی حکمرانی کے مقدمے کو مضبوط کرتی ہیں اور عدالتوں کے لیے جرات مندانہ فیصلے کرنا آسان بناتی ہیں۔ تو یہ پوری پیچیدہ حکمت عملی آخر میں ایک بنیادی سوال پر آ کر ٹھہرتی ہے: ایک آئینی نظام میں اصل طاقت کا سرچشمہ کیا ہے؟ یہ جنگ صرف ایک قانون پر نہیں بلکہ پورے کے پورے نظام کے اصولوں پر لڑی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہمیں گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ جب کسی نظام کے اپنے ہی اصولوں کو اتنی تخلیقی طور پر خود نظام کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو یہ قانون کی حکمرانی کی لچک کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ قانون صرف اصولوں کا ایک جامد مجموعہ نہیں ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے جسے انسانی ذہنت اور تخلیقی صلاحیت نئی شکل دیتی رہتی ہے۔ آج ہم ترمیم کے مسودے پر بات کریں گے۔ یہ ایک ایسا خاکہ ہے جو ملک میں حکومت کرنے کے انداز کو بنیادی طور پر بدل سکتا ہے۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ اگر عام شہریوں کو یہ اختیار مل جائے کہ وہ سرکاری افسران کو براہ راست نوکری سے نکال سکیں؟ جی ہاں، یہ خیال سننے میں جتنا انقلابی لگتا ہے، یہ مجوز 27ویں ترمیم کا ایک مرکزی نقطہ ہے، یعنی سرکاری اہلکاروں کا براہ راست عوام کے ذریعے احتساب۔ یہ صرف ایک چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں بلکہ جمہوریت اور جواب دہی کے پورے تصور کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی کوشش ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے کہا، یہ کوئی معمولی رد و بدل نہیں ہے۔ یہ تجویز تو ریاست کے پورے ڈھانچے پر اثر انداز ہونے کی بات کرتی ہے۔ اس کا مقصد عدلیہ، انتظامیہ اور شہریوں اور ریاست کے درمیان جو تعلق ہے اسے اثر نو ترتیب دینا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس بڑی تبدیلی کو لانے کے پیچھے مقاصد کیا بتائے گئے ہیں۔ اس ترمیم کے دیباچے میں کافی بڑے اہداف رکھے گئے ہیں، جیسے کہ سپریم کورٹ کے اختیار کو بحال کرنا اور عدالتی فیصلوں میں جو تضادات ہیں انہیں جلدی حل کرنا۔ پھر عوامی احتساب کو مضبوط بنانے کی بات کی گئی ہے اور ساتھ ہی شہریوں کے حقوق اور قومی سلامتی کا تحفظ بھی۔ اور سب سے اہم، عوام کو سرکاری افسروں کو واپس بلانے یعنی ریکال کرنے کا ایک جدید اور محفوظ نظام دینا۔ تو مقصد بڑا واضح ہے، نظام میں شفافیت اور کارکردگی لانا۔ اچھا، اب آتے ہیں اس کے ایک بہت ہی دلچسپ پہلو کی طرف، اور وہ ہے ملک کی سب سے بڑی عدالتوں کی ساخت میں تبدیلی۔ دیکھتے ہیں کہ یہ تجویز عدالتی نظام کو کس طرح ایک نئی شکل دینا چاہتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آئینی فل بینچ کا قیام۔ یہ سپریم کورٹ کے اندر ہی 11 ججوں تک کا ایک پینل ہوگا اور اس کا کام صرف اور صرف آئینی درخواستیں سننا ہوگا، یعنی آئینی معاملات پر آخری فیصلہ اسی بینچ کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بالکل نیا ادارہ بنانے کی بھی تجویز ہے، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ، جسے ہم FCC کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ سپریم کورٹ سے منسلک ایک خصوصی ادارہ ہوگا جس کا کام مقدمات کا جائزہ لینا، مشاورتی رائے دینا اور شہریوں کی طرف سے کی جانے والی ریکال کی کارروائی کی نگرانی کرنا ہوگا۔ سوچا یہ گیا ہے کہ اس سے سپریم کورٹ پر بوجھ کم ہوگا۔ اور یہیں سے ہمیں نئے عدالتی نظام کا پورا فلو سمجھ میں آتا ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کو SCC کے فیصلے سے اتفاق نہیں تو وہ سپریم کورٹ میں اپیل کر سکے گا۔ اس عمل کو انٹرا کورٹ اپیل یا ICA کا نام دیا گیا ہے۔ تو اس طرح ایک واضح راستہ بن جائے گا کہ کیسز کیسے آگے بڑھیں گے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں اس ترمیم کے شاید سب سے منفرد اور نئے خیال کی، اور وہ ہے سٹیزن ریکال پاور، یعنی شہریوں کو یہ اختیار دینا کہ وہ سرکاری ملازمین کو ان کے عہدے سے ہٹا سکیں۔ اچھا، تو یہ ریکال کا عمل کام کیسے کرے گا؟ اس کے لیے 2 گروپس کی وضاحت کی گئی ہے۔ ایک طرف ہیں سوک الیکٹرز، یہ وہ شہری ہوں گے جنہوں نے کم از کم 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہو اور ان کا نام ایک خاص رجسٹر میں ہو۔ دوسری طرف ہیں کوڈ آفیسرز، یعنی گریڈ 14 سے 22 تک کے سرکاری ملازمین۔ اہم بات یہ ہے کہ اس میں منتخب نمائندے اور جج شامل نہیں ہیں۔ تو کسی افسر کو ہٹانے کا پورا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے 10% سوک الیکٹرز ایک پٹیشن پر دستخط کریں گے۔ پھر یہ پٹیشن جائے گی نئی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی FCC کے پاس، جو الزامات کی مکمل تحقیقات کرے گی۔ اگر FCC کو لگتا ہے کہ الزامات میں صداقت ہے تو پھر ایک ریفرنڈم یعنی عوامی ووٹنگ کرائی جائے گی۔ اور یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پورے عمل کو شروع کرنے کے لیے صرف 10% سووے الیکٹرز کے دستخطوں کی ضرورت ہوگی۔ مطلب یہ کہ کارروائی شروع کرنے کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ کافی کم رکھا گیا ہے تاکہ یہ عوام کی پہنچ میں ہو۔ لیکن کسی افسر کو ہٹانا اتنا آسان بھی نہیں، اس کے لیے ووٹنگ کی شرط کافی سخت ہے۔ اگر تو FCC نے الزامات کو درست مانا ہے تو اس افسر کو ہٹانے کے لیے کل 100 کلیکٹرز کی تعداد میں سے 1/3 یعنی 33.33% کا ہاں میں ووٹ دینا ضروری ہے، اور اگر الزامات ثابت نہیں ہوئے تو پھر 50% یعنی آدھے 100 کلیکٹرز کا ووٹ چاہیے۔ اور ایک بہت اہم بات، جو بھی ووٹ نہیں ڈالے گا اس کا ووٹ اس آفیسر کے حق میں گنا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اچھا، عدلیہ اور عوامی احتساب کے بعد اب ہم چلتے ہیں حکومت کی انتظامی شاخ کی طرف۔ اس ترمیم میں وزیراعظم کے دفتر کے حوالے سے بھی کچھ بہت بڑی تبدیلیاں تجویز کی گئی ہیں جن کا مقصد سیاسی استحکام لانا ہے۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ وزیر اعظم کی مدت ملازمت 4 سال کے لیے فکس کر دی جائے گی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ سیاسی بے یقینی کو کم کیا جائے۔ اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ہٹانے کا طریقہ کار کتنا بدل جائے گا۔
मौजूदा निज़ाम में तो पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो सकती है, लेकिन नई तजवीज़ के मुताबिक इस आम तहरीक को ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म को सिर्फ मुआख़ज़ा यानी इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जा सकेगा, और वो भी सिर्फ गद्दारी, संगीन करप्शन या किसी बड़े जुर्म की सूरत में। और इसके लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत होगी, जो कि हासिल करना बहुत मुश्किल है। तो जब हम इन तमाम तजावीज़ को एक साथ देखते हैं तो एक बात बिल्कुल साफ नज़र आती है। ये पूरी तरमीम दरअसल इख्तियार और इस्तेहकाम के दरमियान एक नया तवाज़ुन कायम करने की कोशिश है। तो खुलासा ये है कि हमने देखा कि एक तरफ तो आला अदालतों का एक नया 2 सती निज़ाम लाने की बात है, दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब के लिए तालीम की बुनियाद पर शहरियों को रिकॉल का एक नया इख्तियार दिया जा रहा है, और तीसरी तरफ वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की तहरीकों से महफूज करके एक मुस्तहकम मुद्दत दी जा रही है, और साथ ही मुस्तकबिल में आईनी तरामीम के लिए अदलिया से बाकायदा मुशावरत का एक अमल भी शामिल है। और ये बात भी बहुत दिलचस्प है कि इस मसवदे के साथ जो वजाहती नोट्स हैं वो खुद इसके मुमकिना खतरात को तस्लीम करते हैं। इसमें लिखा है कि अदम एतमाद की आम तहरीक को हटाने के अमल को बहुत एहतियात से डिज़ाइन करना होगा ताकि ये गैर जवाबदेह इंतज़ामिया ना बन जाए। यानी इसके बनाने वाले भी इस नाजुक तवाज़ुन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि इस्तेहकाम और जवाबदेही के दरमियान ये जो नया तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सही साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है।